بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عید کے موقع پر عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی سے عمران خان کی ملاقات کروانے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے عید کے موقع پر اور ہفتے میں ایک دن عمران خان اور بشرا بی بی کی ملاقات کروانے کا حکم دیا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل منتقل نہ کرنے اور عمران خان سے ملاقات نہ کروانے پر اڈیالہ جیل کی انتظامیہ اور چیف کمشنر کی رپورٹ پر غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ سب سیاست ہے۔ جسٹس میاں گل حسن نے اسٹیٹ کونسل سے مکالمے میں کہا کہ جنوری 31 کی سزا کے بعد 141 خواتین داخل ہوئیں۔ آپ کہتے تھے کہ جیل اوور کراؤڈڈ ہے، آپ کا مطلب ہے کہ بس سیاست ہو، کمیونٹی سمجھتی ہے کہ بنی گالا قید کر کے خیرات دے رہے ہیں۔ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ جگہ کم قیدی زیادہ ہیں، دوسری جانب 141 خواتین داخل ہوگی۔ جب نئی خواتین جیل داخل ہوں گی تو پھر منتقلی نہ کرنے کا جواز تو ختم ہو گیا۔ جسٹس میاں گل حسن نے کہا کہ آپ لوگ عدالت کو مطمئن نہیں کر سکے، آپ لوگ تلے ہوئے ہیں کہ رول آف لا کا انڈیکس 0 پر آ جائے۔ ایرانی خواتین نے ایشیا اور بحر الکاہل میں جھنڈے گاڑ دیے۔ ایران کی ویمن آئس ہاکی ٹیم ایک زبردست مقابلے میں دوستو چیمپئن بن گئی ہے۔ امریکی اداکارہ نے صہیونی جرائم کے خلاف آواز بلند کر دی۔ امریکی اداکارہ سوزن سرینڈن نے کہا ہے کہ صہیونی فوج کے جرائم صہیونی معاشرے کی مکمل عکاسی کرتے ہیں۔ امریکی اور اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ۔ عراقی عوام نے غزہ میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی اور وحشیانہ صہیونی جرائم کی مذمت میں دوستو امریکی اور اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیا۔ صہیونی کابینہ میں شدید اختلافات سامنے آئے ہیں۔ صہیونی حکومت کے میڈیا کا کہنا ہے کہ صہیونی کابینہ میں لیکوڈ پارٹی کے وزراء نے قیدیوں کے تبادلے کے سلسلے میں تحریک حماس کے ساتھ سمجھوتے کے بارے میں نرمی کے لیے ہری جھنڈی دکھا دی ہے۔ عالمی برادری کی خاموشی پر فلسطینی انتظامیہ کی طرف سے تنقید سامنے آئی ہے۔ فلسطینی انتظامیہ کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ عالمی برادری ایک طرف صہیونی حکومت سے عام شہریوں کا قتل عام روکنے کی درخواست کر رہی ہے اور تو دوسری طرف اس نسل کش حکومت کو ہتھیار بھی بھیج کر کھلی منافقت کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ فلسطینی بچوں کے تابوت میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اقوام متحدہ نے غزہ میں ابتر انسانی صورتحال کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس علاقے کے مکانات بچوں کے تابوت میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ شوال کا چاند 9 اپریل کو نظر آنے کا امکان۔ چاند نظر آنے کی صورت میں دوستو عید الفطر 10 اپریل بروز بدھ کو ہوگی۔ کسان کارڈ پر نواز شریف کی تصویر لگانے کے خلاف درخواست خارج کر دی گئی۔ عدالت نے درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارج کی۔ چائنا میں ایک نہر کا رنگ اچانک نیلا ہو گیا، وجہ سامنے نہ آ سکی۔ جہاں پانی کا بہاؤ تیز تھا وہاں پانی کا رنگ تھوڑا مان پڑتے ہوئے دیکھا گیا۔ اسرائیل کا غزہ میں ہسپتالوں کا محاصرہ اور بمباری سامنے آئی ہے۔ 25 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے 18 مارچ سے الشفا ہاسپٹل کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو ہرنیا کی تشخیص ہوئی ہے۔ نیتن یاہو کی غیر موجودگی میں وزیر انصاف یاریب لیون قائم مقام وزیر اعظم مقرر ہوئے ہیں۔ ججوں کے خط پر 300 سے زائد وکلاء کا سپریم کورٹ سے از خود نوٹس کا مطالبہ سامنے آیا ہے۔ انکوائری کمیشن کی تشکیل سے ہم انتہائی غیر مطمئن اور مایوس ہیں، جو خود عدلیہ کی آزادی کے اصول کے برخلاف ہیں۔
پوپ فرانسس کا ایسٹر کے اجتماع سے خطاب۔ غزہ میں فوری جنگ بندی کی اپیل۔ پوپ فرانسس کا کہنا تھا کہ غزہ کے بچے ہم سے سوال کرتے ہیں کہ یہ تباہی اور اموات کا سلسلہ کیوں جاری ہے۔ بالوں کی مخصوص مصنوعات گردے خراب کر سکتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بالوں کو سیدھا کرنے کے لیے مخصوص کریم میں 10% ایک خطرناک ایسڈ ہوتا ہے۔ یہ کیمیکل گردوں کے لیے شدید نقصان دہ ہے۔ کمپنی کی پروڈکٹ پر منفی تبصرہ کرنے والی خاتون کو 7 سال قید کا سامنا۔ کمپنی نے چیوما سے مطالبہ کیا کہ وہ ان کی مصنوعات کے بارے میں منفی رائے دینا بند کر دیں۔ برطانوی سائنسدان سپر آلو بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ سائنسدانوں کا مقصد جینیاتی طور پر ایسے ترمیم شدہ آلو کاشت کرنا ہے جو کم وقت میں پکائے جا سکیں۔ اسرائیل میں حکومت کے خلاف ہنگامے پھوٹ پڑے ہیں۔ سڑکیں بلاک کر دی گئی ہیں۔ متعدد لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ مظاہرین نے پولیس کی رکاوٹیں توڑ کر وزیر اعظم نیتن یاہو کے گھر کی جانب پہنچنے کی کوشش کی اور ان سے استعفے کا مطالبہ کیا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔